حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی مختصراً سیرت آپ بیان فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہو جائے۔ سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نابغہ و روزگار شخصیت ہیں کہ ایک نہیں کئی نشستیں ان کے فضائل اور مقام کا احاطہ نہیں کر سکتی، بے شک اللہ، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ چند باتیں اپنے ایمانوں کو مزید جلا بخشنے کے لیے اور اپنی فکر اور اپنی روح کی تطہیر کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ آپ کے کمالات میں تو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت خیر النساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 کے قریب نکاح مزید ہیں، یعنی مختلف اوقات میں جی، لیکن جو آپ کی جتنی بھی اولاد ہیں ان تمام اولادوں میں سب سے افضلیت اور کمال جو حاصل ہے وہ انہی اولاد کو ہے جو سیدہ زہرا پاک کے صدف مقدس ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فتح و رضویہ شریف میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا کہ ہر طرف فضیلت تو باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن مولا مرتضیٰ کی اولادوں میں فضیلت کا درجہ ماں کی طرف سے ہے، اس لیے کہ الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولاد اور ایک روایت ہے 6 اولاد، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں سیدہ زہرا پاک کے صدف مقدسہ سے، مولا امام حسن، مولا امام حسین، سیدنا امام محسن، سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ 5 ہیں۔ 5 کو علماء نے زیادہ لیا۔ حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس شجر پاک کے اندر ایک اونچی امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد امجاد میں آپ بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا نام پاک حسن ہے، اور روایت متعدد ہے اس حوالے سے، لیکن استیعاب کے اندر علامہ عبد البر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت جبریل امین خود اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور سید عالم کے پاس تشریف لائے اور کہا اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھیں۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ میں تو عربی ہوں اور یہ نام جو ہے وہ عبرانی زبان کا ہے، تو پھر اللہ ہی کی مرضی سے شبر کو بروزن حسن کر دیا گیا، جس کا معنی انتہائی خوبصورت اور صاحب جمال، اور وہ نام جو ہے حسن، واقعی میں یہ حسن نام جن کے لیے بنا ہے وہ مولا امام حسن ہی ہیں، اللہ اکبر، جہاں جمال کا کمال آپ کے اندر نظر آتا ہے، جو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود جامع ترمذی شریف کے اندر بیان کرتے ہیں، اور IDS کی برکت سے ہم نے کئی پروگرام اس موضوع پر آپ کے ساتھ کیے بھی ہیں۔ حضرت مولا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شمائل کے امام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش مبارکہ، سرکار کے بدن مبارکہ کو بیان کرنے والے اماموں میں اور صحابہ میں اجلہ اوپر درجہ جو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا آتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی بدنی ساخت بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ کیا کہنے، واہ واہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے، سر تاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ تو حضور کا بدن مبارک جس قدر متوازن ہے، اتنا حسین آدمی قرۂ عرض پر کہاں نظر آئے گا۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود شمائل کے امام ہیں، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارکہ کے ایک ایک عضو جو آپ کے بدن حسن کا ظاہری ہے، جو ظاہر میں نظر آتا ہے، اس کو بالکل الفاظوں کے توازن کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں، لیکن جب اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ حضور کے مشابہ تو کئی لوگ ہیں، کیونکہ مشابہ طبیعتی اعتبار یعنی بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مشابہت کئی صحابہ میں، لیکن حضرت سیدنا مولا شیر خدا فرماتے اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ اور حضور کی شکل و صورت میں سب سے زیادہ سیملر اپنے سینے سے لے کر اپنے سر تک اگر کوئی ہے تو میرا بیٹا حسن ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا شمائل کے امام ہیں، اور میرا بیٹا حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر قدم تک ہو بہو جناب سید عالم کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حسن دیکھیں کس طرح وہاں پر تقسیم ہو رہا، اور نام بھی آپ کا حسن ہے، اور جو مکمل اخلاق، کردار، حسن ظاہری اور حسن باطنی کا مجموعہ ہے۔ 4 یا 5 ہجری کو آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے، اور جب آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے تو بعض نے تو یہ بھی تک لکھا ہے کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے کہ بدن پاک بالکل نظیف تھا اور پاک تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا، لعاب دہن سے آپ کو گھٹی عطا فرمائی،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا اور سر مبارک کے بال اتارے گئے اور اس کو چاندی کی مقدار کے مقابلے میں گویا کہ اس کو خیرات کیا گیا. آپ کو نواسہ رسول کہا جاتا ہے اور نواسہ رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذریت رسول بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے تفصیلی پروگرام کیا اس موضوع پر، میں سے اشارہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یہ سوال ہوا پہلے زمانے کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر کچھ کمی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹی کی اولاد ذریت کیسے ہو سکتی ہے؟ ذریت جو ہوتی ہے وہ بیٹے کی اولاد ہوتی ہے، تو حسن کو اور امام حسین کو ذریت نہ کہا جائے. تو اس وقت ائمہ نے یہ ذکر کیا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں شمار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، آپ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، اور سیدہ مریم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت نچلے درجے میں جا کر بیٹی لگتی ہے. تو یہ بیٹی کے بیٹے اور نواسے ہیں، لیکن قرآن نے ذریت قرار دیا ہے. اللہ اکبر. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر ذریت قرار دیا، اس نسبت کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کو ذریت رسول کہنا بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہے. سبحان اللہ. آپ صرف نواسے نہیں ہیں، آپ پوتے بھی ہیں. حالانکہ پوتے کیسے ہو گئے؟ یہ صرف یونک رشتہ، کسی اور کوئی تفویض نہیں ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی سیدہ زہرا پاک سے کہ تیری اولاد کا اسبا بھی میں ہوں. اسبا وہ ہوتے ہیں کہ جس میں عورت کا گزر نہیں ہوتا، جیسے نواسا اسبا نہیں ہوتا ہے. خالہ کی اولاد، یہ یعنی جہاں پر عورت کا رشتہ آ جائے وراثت کے اندر، اس کو اسبا نہیں کہا. اسبا وہ ہے کہ جس میں مرد کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ کہیے ددیال. تو یہاں کا مختصر خلاصہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے بچوں کا ننیال بھی، نانا بھی میں ہوں، اور اے زہرا تیرے بچوں کا دادا بھی میں ہوں. یعنی یہ شجرہ مبارکہ اوپر جانے کے بعد مولا کائنات سے پھر گھوم کر رسول اللہ تک آتا ہے، اور یہاں سے آپ کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر رسول اللہ کی طرف آتا ہے. اور یہ یونک کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسباب میں شمار کرے. یہ ساری انفرادیت حضور سید عالم کی ذریت پاک حضرت مولا مرتضیٰ کی وہ اولاد جو سیدھا زہرا پاک کے صدف اقدس سے آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، اس وقت حضرت مولا امام حسن کی عمر شریف 8 سال کے قریب آتی ہے. آپ نے حضور سید عالم کی بارگاہ سے بے شمار کمالات اٹھائے. سرکار دوران خطبہ بیٹھ جایا کرتے تھے، سرکار ان کو گود میں اٹھاتے تھے. ایک دفعہ تشریف لائے، پیاس تھی تو خطبہ روک کر سرکار نے اپنی زبان ان کے دہن مبارکہ میں داخل فرمائی. حضور کی زبان وہ ہے کہ اگر خیبر کے اندر وہ یہودن عورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت، زہر آلود گوشت دے اور حضور سید عالم اپنی زبان پر لگائیں، تو اس زہر آلود گوشت کے اندر جان آ جائے اور وہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ انی مسموم، مجھے نہ کھائیں، میں تو زہر آلود ہوں. تو ایک جانور ذبح ہوا، گوشت بے جان تھا، پکا کب زہر حضور کی زبان پر لگا تو اسے زندگی آ گئی. تو جس نے پوری زندگی حضور کی زبان چوسی ہے، اس کی حیات آج بھی کیسی ہے. اور وہ علم کا فیضان جناب جو ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سرکار کا لعاب گویا کہ پھٹی ہوئی آنکھ پر لگ جائے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگ جائے. ایک نابینا صحابی کے کو صرف حضور نے پھونک ماری تو اس میں صرف لعاب مبارکہ کے چھوٹے چھوٹے، بظاہر لفظ چھوٹا کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ذرے جا کر لگے تو ان کی نگاہیں آ گئی. تو جو حضور کے لعاب ہی سے اپنے پیٹ کو سیر کرتے تھے تو وہ حضرت امام حسن و حسین مبارکہ کی کمال تو منزلت اور فضیلت کو کون بندہ پہنچ سکتا ہے. بس ہم جیسے بھکاریوں کے لیے کافی ہے کہ محبت میں ہم ان کا نام لے کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. یہی حضرت مولا امام حسن ہیں کہ جن کے بارے میں نسائی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے اندر یوں کہ اونچی دیواریں نہیں بنی تھی، چاروں طرف حافظ صاحب قبلہ سراؤنڈنگ میں چھوٹے چھوٹے منڈیر بنا دیے گئے تھے جو مسجد کی حدود کو واضح کرے. امام حسن مجتبی دیکھتے تھے کہ میرے نانا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسی حضور نے قیام کیا، امام حسن کراؤلنگ کے جو وقت ہوتے ہیں نا، رینگنے کا جس کو کہتے ہیں کراؤلنگ، جو بچہ کراؤلنگ کرتا ہے، تو امام حسن مجتبی بالکل حجرے سے، حجرہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی آئے اور وہ دیوار کے منڈیر کو اپنے سینے سے زور لگا کر اس طرف آ گئے. اب آپ تصور، آپ ادھر آ گئے اور سیدھا چلتے ہوئے حضور کے پاس آئے. اور وہ وقت ایسا تھا کہ حضور سجدی کی حالت میں تھے اور امام حسن کو تو عادت تھی، آ گئے اور سرکار کے کندھے مبارکہ کو پکڑ کر پوری ٹانگیں حضور علیہ السلام کی دونوں، حضور علیہ السلام کی گردن کے قریب دونوں ٹانگیں لٹکا دیں اور امامہ شریف ہاتھ میں لے لیا جیسے سواری ہوتی ہے. اور سرکار دو عالم نے سجدہ جو ہے وہ طویل کیا، فرض نماز تھی. لوگ کہتے ہیں جناب سید عالم کا خیال آنے سے نماز جاتی ہے، یا نواسے کا خیال اور رسول اللہ سجدے کو کتنا طویل کر رہے ہیں.
جب نماز ختم ہو گئی صحابہ کرام باہر تھے اور بڑے حیران تھے، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم پر کچھ حیرانگی. کہنے لگا حضور آج تو حزم معمول وہ کام نہیں ہوا، سجدہ اتنا طویل ہوا، ہم تو بڑے گھبرا گئے، ہمیں لگا کہ شاید کوئی حادثہ آیا. یہ حدیث میں ہے جو لفظ میں بول رہا ہوں آپ کو، نسائی شریف کتاب الصلاۃ. یہاں پر وہی شروع ہو گئی. سرکار فرمایا نہ کوئی حادثہ ہوا، نہ مجھ پر وہی آئی. تو یا رسول اللہ عین نماز میں اتنا طویل سجدہ آپ نے کر دیا فرض نماز میں. فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میرے اوپر سوار ہو گیا تھا. کیا بات. اور آگے جملہ دیکھو کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر، ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا. تو بچہ آ جائے تو ہاتھ سے ادھر کر دیتے ہیں. فرمایا وہ تیرا بچہ ہے، یہ زہرا کا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے. فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا سوار ہو گیا حسن. ابنی کہا، ابنی میرا بیٹا حسن، اور نام نہیں لیا. اور امام فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا، ہٹا دیں. تو فرمایا ہٹا، یعنی میں معنی بتا رہا ہوں، ہٹائیں گے تمہارے بچوں کو، یہ ہے حسن. فرمایا فکرہتو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے دل میں برا جانا. فکرہتو ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، کہ میں جلدی سے سر کو اٹھاؤں اور میرے حسن کا سواری سے دل ہی نہ بھرے. یہ مقام پر کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ ہے مولا امام حسن مجتبیٰ. اور یہ صحیح حدیث نسائی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر درج ہے. یہ آپ کا مقام ہے. اور اسی سنت کو ادا کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کندھے پر اٹھا کر مولا مرتضیٰ کو کہا عصر کی نماز کے بعد، فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، یہ رسول اللہ کی طرح دکھتا ہے، علی تیری طرح نہیں دکھتا. اور امام حسن کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھایا. حضرت عمر کے دور مبارکہ کے اندر بھی آپ کی گویا کہ عمر مبارک اس طرح تھی کہ آپ کے ساتھ امام حضرت عمر نے بڑا محبت فرمایا. لیکن جہاد کا جو آپ نے ابتدا ہوئی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں، سب سے پہلے آپ نے گویا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد کے لیے روانہ، وہ تبرستان کی جنگ کے اندر آپ شامل رہے. آپ ایک مکمل شخصیت ہیں. جتنے فضائل بیان کیے جائے، دور ختم ہو سکتا ہے، دہر ختم ہو سکتا ہے، ان کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے. جب قرآن کہہ اٹھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العالمین اس کامل وفاداری پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی جذبے پہ ہمیں موت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا مزاج ہے، یہ اہل سنت کا منچ ہے. یہ اہل سنت نے سجائی ہے محفل کے جہاں ذکر اہل بیت اطہار اس انداز سے ہوتا ہے. ہم پر کوئی بات نہ کرے، ہم پر کوئی الزام نہ لگائے کہ ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے. ارے ہمارے علماء تو اس انداز سے کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور کئی نشستیں الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، اور مرتے دم تک یہ ذکر ہماری زبانوں پر باقی رہے گا انشاءاللہ. ہماری آنے والی نسلیں بھی کریں گی الحمدللہ، کیونکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. جن کو مسئلہ ہے وہ نہیں کر پاتے. ہمارے لیے تو ذکر عبادت ہے. عبادت سے بندہ کبھی جان چھڑا سکتا ہے. ہائے کیا کہنے ہیں شاہ جی، سبحان اللہ. ہم تو دونوں ان مبارک ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کی شان وراء الورا ہے، سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.